السلام علیکم ڈیفینس اپڈیٹس میں بات کریں گے چین کے 6 جنریشن طیارے کی ڈیولپمنٹ اور امریکہ کی چین کے ہائی آلٹیٹیوڈ اسپائی بیلون کی ٹریکنگ کے دعوے پر، ناروے کی لیپرڈ کے لیٹسٹ ویریئنٹ کی ایکوزیشن، یوکرین، ترکی اور انڈیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، چین کی ایویشن انڈسٹری کی جانب سے حالیہ دنوں میں ریلیز کی گئی پروموشنل ویڈیو میں ایک کمپیوٹر جنریٹڈ امیج ریلیز کیا گیا ہے جو کہ ماہرین کے مطابق بنیادی طور پر چائنا کے نیکسٹ جنریشن فائٹر جیٹ کا کانسیپٹ ہے۔ ایویشن انڈسٹری کارپوریشن آف چائنا یعنی ایوک نے اپنے وی چیٹ پر ایک ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں چائنیز ایئر بورن ریڈار کی ڈیولپمنٹ اور کمپیوٹر جنریٹڈ کلپ شو کیے گئے ہیں، جس میں 3 ان نون ایئر کرافٹ فارمیشن میں فلائی کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ چائنیز ماہرین کے مطابق گو کہ ایئر کرافٹ چائنیز J-20 اسٹیلتھ فائٹر کی طرح دکھتا ہے، تاہم اس پر نہ تو کینارڈ موجود ہیں اور نہ ہی ٹیلز یا فنز اس کمپیوٹر جنریٹڈ امیج میں دکھائے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ مختلف سورسز کا کہنا ہے کہ چائنیز ایوک نیکسٹ جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ، جس کو 6 جنریشن ایئر کرافٹ بھی کہا جاتا ہے، اس پر تیزی سے کام کر رہی ہے۔ نیکسٹ جنریشن ایئر کرافٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موجودہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ سے بہتر اسٹیلتھ کیپیبلٹی کے علاوہ AI سے پاورڈ مختلف کیپیبلٹیز کے حامل ہوں گے، جبکہ امریکہ بھی تیزی سے ان ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ پر کام کر رہا ہے۔ فرینڈز، اٹلی نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو SAM-T ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم اگلے 2 ماہ کے اندر ڈیلیور کر دے گا۔ واضح ہے کہ اب سے چند ہفتے پہلے فرانس اور اٹلی کے بارے میں اطلاع سامنے آئی تھی کہ وہ جوائنٹلی ڈیولپ SAM-T ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم یوکرین کو ڈیلیور کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ادھر فرانس نے نہ صرف اس سسٹم میں استعمال ہونے والے ASAT-30 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کے بارے میں کانٹریکٹ سائن کیا ہے، بلکہ فرانس کی جانب سے گراؤنڈ ماسٹر GM-200 ریڈار بھی آنے والے دنوں میں یوکرین کو سپلائی کیا جائے گا۔ اس ریڈار کو بنیادی طور پر SAM-T ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ SAM-T جو ASAT-30 میزائل کو فائر کر سکتا ہے، اس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ 300 کلومیٹر کی رینج پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے، جبکہ اس کی انٹرسیپشن آلٹیٹیوڈ 30 کلومیٹرز بتائی جاتی ہے۔ SAM-T سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ایک وقت میں 100 ٹارگیٹس کو ٹریک کرنے اور 16 کو سملٹینیسلی انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ یورپین کنٹریز یوکرین کو ایڈوانسڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز فراہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جرمنی کی جانب سے IRIS-T شارٹ ٹو میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم بھی یوکرین کو ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ فرینڈز، انڈین منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے 2023 کے بجٹ میں تقریباً $4 ارب کی رقم انڈین ایئر فورس کے زیر استعمال Su-30 طیاروں میں پرانے بارز ریڈار کو ریپلیس کرنے کی غرض سے رکھی گئے ہیں۔ بنیادی طور پر انڈین ایئر فورس اس منصوبے کے تحت اپنے زیر استعمال 150 Su-30 فائٹر ایئر کرافٹ میں مقامی اتم AESA ریڈار کو رشین ساختہ بارز ریڈار کو ریپلیس کرے گا۔ واضح ہے کہ انڈیا نے اتم ریڈار 2019 میں ایک دفاعی نمائش میں شوکیس کیا تھا۔ اس ریڈار کو نہ صرف Su-30 فائٹر جیٹ میں انٹیگریٹ کیا جانا ہے، بلکہ فیوچر میں تیجس کے ویریئنٹ میں بھی اس کو انٹیگریٹ کیے جانے کے منصوبے ہیں۔ اتم ریڈار ایک واٹر کولڈ ریڈار ہے اور یہ 4 ٹارگیٹس کو ایک وقت میں انگیج کرنے، جبکہ 50 کو 100 کلومیٹر سے زائد کے ڈسٹینس پر ٹریک کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ انڈیا آنے والے عرصے میں اپنے مزید Su-30 طیاروں کو بھی اس ریڈار سے اکوپ کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ انڈین ایئر فورس تقریباً 260 سے زائد Su-30 فائٹر ایئر کرافٹ استعمال کرتی ہے۔ فرینڈز، ناروے کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ جرمن ساختہ لیپرڈ 2 مین بیٹل ٹینک کا لیٹسٹ ویریئنٹ ایکوائر کرے گا۔ نارویجین حکومت کی جانب سے آج اعلان کیا گیا ہے کہ ناروے 54 نیو جنریشن لیپرڈ 2 A7 مین بیٹل ٹینک جرمنی سے ایکوائر کر رہا ہے۔ ان 54 مین بیٹل ٹینکس کے علاوہ مزید 18 کی آپشن بھی رکھی گئی ہے جو فیوچر میں ایکسرسائز کی جا سکتی ہے۔ ناروے نے اس سے پہلے 72 ٹینک ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم مختلف ڈسکشنز کے بعد اس آرڈر کو سکیل ڈاؤن کیا گیا ہے۔ ناروے نے اپنی آرمی کے لیے نئے مین بیٹل ٹینک ایکوائر کرنے کے حوالے سے کورین ساختہ K2 بلیک پینتھر ٹینک کو بھی
مختلف ٹرائل سے گزارا تھا۔ ناروے کی جانب سے آرڈر کیے گئے 54 لیپرڈ 2A7 ٹینکس کا ابتدائی بیچ نارویجین آرمی کو 2026 سے ڈیلیور ہونا شروع ہو جائے گا۔ فرینڈز، امریکی کمپنی بوئنگ کی جانب سے اسپینش ایئر فورس کو 5واں CH-47F چینوک ہیوی ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ اسپین نے اپنی آرم فورسز کے زیر استعمال 17 CH-47D ہیلی کاپٹرز کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں فرسٹ بیچ کے ہیلی کاپٹر بوئنگ کی جانب سے ماڈرنائزیشن کے بعد اسپین کو فروری 2022 میں ڈیلیور ہوا تھا، جبکہ اس سے پہلے ڈیلیور کیے گئے 4 ہیلی کاپٹرز میں کمیونیکیشن اور ایکوپمنٹ سسٹم ایک اور کمپنی کی جانب سے ڈیولپ کیا گیا تھا، جبکہ حالیہ ہیلی کاپٹر میں تھیلس کمپنی کے کمیونیکیشن ایکوپمنٹ سسٹم کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے، جبکہ فیوچر میں بھی تھیلس کمپنی کے ہی تیار کردہ کمیونیکیشن ایکوپمنٹ سسٹم کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد یہ ہیلی کاپٹرز ڈیلیور کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ مصر نے بھی حالیہ دنوں میں 12 CH-47F ہیلی کاپٹر سے متعلق امریکہ سے کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ ان نئے CH-47F ہیلی کاپٹر سے مصر اپنی آرم فورسز کے زیر استعمال 12 CH-47D ہیلی کاپٹرز کو ریپلیس کرے گا۔ تاہم مصر کو ان ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوریز کا آغاز 2026 میں متوقع ہے۔ واضح ہے کہ CH-47F چینوک کا ماڈل اس وقت اٹلی، ترکی، آسٹریلیا اور یونان کے علاوہ تھائی لینڈ کے زیر استعمال ہے۔ فرینڈز، سعودی عرب میں ہونے والی اسپیئرز آف وکٹری ایکسرسائز کے دوسرے ایڈیشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ رائل سعودی ایئر فورس کے ایئر وارفیئر سینٹر میں اسپیئرز آف وکٹری ایکسرسائز میں مختلف ممالک کی ایئر فورسز شرکت کر رہی ہیں۔ اسپیئرز آف وکٹری ایکسرسائز کے پہلے ایڈیشن کا آغاز 2022 میں فروری میں ہوا تھا اور اس میں پاکستان ایئر فورس نے بھی شرکت کی تھی۔ حالیہ ایڈیشن میں بھی پاکستان ایئر فورس اپنے JF-17 تھنڈر اور F-16 کے علاوہ IL-78 ایریئر ریفیولر ٹینکر طیاروں سے شرکت کر رہی ہے۔ دیگر ممالک میں امریکہ، برطانیہ، اٹلی اور اردن کے علاوہ اسپیئرز آف وکٹری ایکسرسائز میں پہلی مرتبہ قطر کی ایئر فورس اور یونان کی فضائیہ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ایکسرسائز تقریباً 2 ہفتوں پر مشتمل ہے اور اس میں مختلف ٹائپ کے منورز اور ریئل کامبیٹ سینیریوز میں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کیا جائے گا۔ فرینڈز، ترک کمپنی TB-Tek کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ کمپنی کے انڈر ڈیولپمنٹ گوگدوگان اور بوزوگان ایئر ٹو ایئر میزائلز کو نہ صرف ایریل پلیٹ فارمز بلکہ فیوچر میں لینڈ اور سی پلیٹ فارمز پر بھی استعمال کیا جائے گا۔ فرینڈز، ترک کمپنیاں گوگدوگ پروجیکٹ کے تحت بنیادی طور پر 2 ایئر ٹو ایئر میزائلز تیار کر رہی ہیں، جس میں سے ایک گوگدوگان اور دوسرا بوزوگان ہے۔ ان دونوں میزائلز کو ابتدائی طور پر ترکی کے F-16 اور ڈرونز کے علاوہ قزل علما انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے لیے ڈیولپ کیا گیا ہے، تاہم فیوچر میں ان کو لینڈ اور سی پلیٹ فارمز پر بھی استعمال کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ اس قسم کی پریکٹس اس سے پہلے امریکی کمپنی ریتھیون اور نارویجین کانگسبرگ بھی اپنے NSM یعنی نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم پروجیکٹ کے تحت AMRAAM ایئر ٹو ایئر میزائلز کو استعمال کر رہی ہیں۔ NSM پروجیکٹ کے تحت یہ سسٹم AMRAAM کے ایکسٹینڈڈ رینج میزائل اور AIM-9X سائیڈ وائنڈر کو گراؤنڈ لانچر سے فائر کر سکتا ہے۔ امریکہ نے حالیہ دنوں میں نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم یوکرین کو بھی فراہم کیا ہے۔ ترکی بھی کچھ اس قسم کے منصوبے کے تحت فیوچر میں اپنے گوگدوگان اور بوزوگان ایئر ٹو ایئر میزائلز کو لینڈ اور نیول پلیٹ فارم پر انٹیگریٹ کرے گا۔ ان میزائلز میں سے ایک شارٹ رینج 25 کلومیٹر جبکہ لانگ رینج 100 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ US پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکی مسلح افواج چائنا کی طرف سے بھیجے گئے مبینہ انٹیلیجنس گیدرنگ بیلون کو مسلسل ٹریک کر رہی ہیں۔ خیال رہے کہ اب سے چند گھنٹے پہلے امریکہ کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ چین کے ہائی آلٹیٹیوڈ انٹیلیجنس گیدرنگ بیلون کو امریکی فضائی حدود کے اوپر دیکھا گیا ہے، تاہم چین کی جانب سے اس بارے میں ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس ہائی آلٹیٹیوڈ کو میڈیا سورسز کی جانب سے چائنا کی طرف سے بھیجا گیا انٹیلیجنس بیلون قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ امریکی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ چائنیز آفیشل کے ساتھ اس معاملے پر ارجنٹ بیسس پر مسلسل رابطوں میں ہیں۔ ادھر چائنیز اور رشین میڈیا سورسز میں ڈیفنس اینالسٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ چین پر محض ایک الزام کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ خود اپنے سیٹلائٹس کے ذریعے دنیا کے کونے کونے کی
انٹیلیجنس اور سرویلنس کر رہا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔